یا رسول یا محمد و آل محمد بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ ورسالت الحیدریہ ورسمت الفتنیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسنیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرزمیہ وجود القویہ ونقاوت القویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الاسلام الزمان صلوات محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الجزاء الإحسان إلى الإحسان صلوات تريد بلند يا أبو صلوات الله كشان صلى محمد عظیم گرام بقدر اشان رسول خدا محبان آلیبا عزدران نظم کرلا واقعوہ ملک رہا قرآن نبیس کا عظیم صفات اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کے عظیم والد کو جنہوں نے فردوس کرنے کی اس اچھی تحریر علیزی بکار سید صاحب جتنے سوال پہلی مرتبہ آپ کس قصبے میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو ذاکر صاحب نے بہت اچھی مجھے سے یہ اللہ حاصل تھا میرے کو کوئی حاصل نہیں ہے تعریف کرنے حوصلہ افزائی میرے مسلمان بھائیوں ماشاءاللہ ایک نہیں کافی کیمرے لگے ہوئے لائٹ چل رہا ہے پورا اسلام سے اور میری ذمہ داری ہے میڈیا کے حوالے سے جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے جھگڑا علم اور ابو جہل کا ہے حاجر اکرام ذی وقار مولانا سید الشیخ صاحب اور آپ زندگی سے سال زندہ فرمائے دیگر ملک کے جتنے بھی عزادات تشریف فرمائے سب کے لیے میرے لیے عزت کی بات جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے جھگڑا علم اور ابو جہل کا ہے اب وہ دور گیا جب لوگ کہتے تھے آپ سرائکی سمجھتے ہیں علی والا کبھی زبانوں کو محتاج نہیں ہوتا اگلا جوڑا اتنا بڑا کہنے لگا ہوں انشاءاللہ ایک برس تک کم از کم یاد نہ رہے تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں ہوتا جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے جھگڑا کرسی والا ہے تو کرسی کا ہے آئے مولا آپ کو سلامت جناب سید آپ کو سلامت کیونکہ میری نوجوان نسل میرے انداز خطابت بہت پسند کرتی ہے اس لیے میں کوشش کروں گا آسان گفتگو ہو عالم اسلام کا محبت بھرا پیغام پہنچے قرآن کی روح سے پہنچے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات کریں ہمارے ہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کسی کے امام کی بات کریں ہمارے امام اتنے بلند پایا ہے کہ غروب کائنات تک کائنات کی ابتدا سے لے کر غروب کائنات تک پوری کائنات اگر قیام میں آ جائے تو قائم کے فضائل میں آ نہیں ہوا آئے ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا آپ کو صبر اس لیے ہم اپنے مولا کی بات کرتے ہیں میرے آپ حضرات کے سامنے چونکہ رجب کا پاکیزہ مہینہ اور میں نے چونکہ آپ کی دھرتی میں جشن نہیں پڑھنے جشن تو نہیں پڑھوں گا لیکن گفتگو میری مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی چونکہ یہ مجلس ہے مگر آپ کی سماعتیں اتنی حسین ہیں آپ کے جذبے اتنے خوبصورت ہیں کہ مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مولا آپ کو صبر رکھے سید بھائی پہلا جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کی کائنات میں
آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی خدا یاد آئے اسے میرا علی کہتے ہیں. آئے ہائے اللہ اکبر. بسم اللہ. پاک بھی آپ کو سامنے جناب سیدہ آپ کو سلام. یہ رجب المرجب اس کی 13 تاریخ عالم انسانیت کے لیے پیغام محبت ہے. یاد رکھو مسلمانوں ہمارا علی صرف شیعوں کا مولا نہیں ہے. تھوڑا میرا ساتھ دینا. ہمارا علی صرف ذاکروں کا مولا نہیں ہے. ندیم بھائی ہمارا علی صرف علماء کا مولا نہیں ہے. ہمارا وہ علی ہے جو فرقے کا امام نہیں ہے. ہمارا وہ علی ہے جسے ہم نے اللہ کے قرآن سے لیا ہے, نبی کے فرمان سے لیا ہے, غدیر کے میدان سے لیا ہے. ہائے 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 بات بھی آپ کو سامنے جناب سیدہ آپ کو سامنے. یہ خاموشی توجہ ہے. آئیے آپ قرآن کی طرف چلیں. آؤ میرے پیارے مسلمان بھائیوں, میں اپنے مولا کے لیے روایت نہیں پڑھوں گا. صدر علی صاحب اپنے مولا کے لیے قرآن کی آیت پیش کرنے لگا ہوں. یہ نہ کہو کہ علی 13 رجب کو آئے. علی 13 کو ظاہری طور پہ کعبے میں آیا ہے, ورنہ آدم ابھی آدم نہیں تھا جب سے وہ ولی تھا. ہائے 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 مولا کی زندگی دے صحت سلام کے ایسے نہیں. ابھی آغاز آئی باقی سے شاید ابتدائی گفتگو ہے, انشاءاللہ نتیجے میں آگے چل کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رات الف لام رے عین دال. سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سپارہ آخری آیت. رات کا معنی ہے کڑکتی ہوئی بجلی. چونکہ اس میں مولا کی ولایت کا ذکر ہے. تو جو ہے نا مومنین کے لیے کوثر ہے, منافقین کے لیے کڑکتی ہوئی بجلی ہے. پوری کائنات میں مسلمانوں واحد ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس کا نام آتے چہرہ کھل بھی جاتا ہے, چہرہ کھل بھی جاتا ہے. آئے ہائے دونوں ہاتھ بلند کر گئے نعرہ حیدری. زبان کے ساتھ دل بولا, ہاتھ اٹھاؤ جس کا زمین بولی زمن بولا. جناب سید آپ کو سمجھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے جی توجہ مطالعہ کی ساملہ آپ کو سمجھ. باجی کی ربائی کا اپنا سلیقہ ہے, اپنا طریقہ. اللہ ایسے بزرگوں کو سلام رکھے. یہ رونق ہوتی ہے مجلسوں کی. تھوڑی بڑی آواز کھول. چونکہ مولا کا فلبدی خطیب ہوں میں, ٹیلے باز نہیں ہوں اور کوئی رٹے پہ گفتگو نہیں کرتا. باجی آپ نے اپنی جگہ صحیح کہا, لیکن میں آپ کے شعر کے مقابلے میں اپنے آقا رسول اللہ کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں. پہلے میرے رسول کی عزت سناؤ. یاد رکھو مسلمانوں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. سرائکستان کی دھرتی پر جہاں تک کرامت بازیدی کی آواز جا رہی ہے, جملہ میرا پورا ہونے دینا. کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھا ہے. جس کا یقین ہے بولے میرے ساتھ, جس کا یقین ہے بولا. کافر ہے وہ بندہ, جملہ پورا ہونے دینا. ہم بالزام لگاتے ہو کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں. رب محمد کی قسم یہ شیعہ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ علی کو نبی سے بڑھایا جائے, بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے. کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے, اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے. ہائے 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 پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جناب سید آپ کو سلامت. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ خاموشی نہیں میرے حبیب. یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں, اس کا مطلب کافر اسے نہیں کہا جاتا جسے کوئی مسلک کہے. کافر وہ ہوتا ہے جو نبوت میں شک کرے, جو نبی کے فیصلے میں شک کرے. یہ قرآن میرا نہیں, آپ کا نہیں.
کسی علامہ کا نہیں، کسی فہمہ کا نہیں، قرآن کا حکم ہے۔ میرے حبیب جو تیری نبوت میں شک کرے، جو تیرے فیصلے میں شک کرے، جہاں کرے جب کرے، 1400 سال پہلے کرے یا اب کرے، ہائے ہائے ہائے، جو تجھ میں شک کرے وہ کل بھی کافر۔ لیکن اللہ کے قرآن کا حکم ہے میرے حبیب، یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، حضور جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی انہیں کہہ دو تیری گواہی کے لیے یہ خاموشی نہیں، زونے کہ ہر بات پہ آپ اٹھے تو بات ہے، تقریر کا اصول ہے، پہلے سنیں پھر سمجھے پھر بولے۔ میرے حبیب یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، ان سے کہہ دو تیری نبوت کے لیے ان کافروں نے نہیں بنایا، کافر کسی کو بنا ہی نہیں سکتے، اور میں نے بھی تمہیں بنایا نہیں بھیجا ہے، بنایا وہ جاتا ہے جو پہلے نہ ہو۔ بتانے کو غور کرے کہ نہیں، بنتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو کتاب کا عالم ہے۔ توجہ، ایک اللہ کافی تھک تو نہیں گئے، ایک وہ کافی ہے۔ میرے بچوں نے اتنی محبت سے بلایا، رات میں ساری رات دھند میں ہمدہ دھند چلتا رہا ہوں، اور مولا نے مدد کی، آپ تک پہنچ گیا، اور آپ سامت کے بعد وفا کرنا تھا۔ میرے بچوں نے بڑی محبت سے بلایا تھا، اور آپ ماشاءاللہ بڑی محبت سے سن لیں۔ تمام میرے شیعہ سنی مسلمان بھائی، ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں۔ میرا سلام و نبی والوں پر، میرا سلام و علی والوں پر۔ نبی والا ہوتے ہی وہ ہے جو علی والا ہو، علی والا ہوتے ہی وہ ہے جو نبی والا ہو، اس لیے کہ یاری کہتے ہی وہ ہے جو پہلے یا رسول اللہ کہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، صلوات پڑھی علی محمد پر، کہتے ہی وہ ہے جو پہلے یا رسول اللہ کہے، جو نبی کا نہیں وہ علی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی صحت سلام کی دعا۔ یہ جو ہمارے چند بھائی کہتے ہیں نا، ویسے تو شیعہ بڑے اچھے ہیں، بس ایک ہی نقص ہے، انہوں نے کلمے میں علی ولی اللہ بڑھا لیا ہے۔ ہم نے کبھی کہا ہے کہ تم نے گھٹا لیا؟ نہیں، یہی تو دکھ ہے کہ ممبر ایک ایسی پاکیزہ رشت و ہدایت کا سرنامہ تھا جسے مزاحیہ کردار میں ڈھال دیا۔ ہنسنا نہیں، سوچنا ہے، میری بات سمجھنا ہے۔ علی جن ولی اللہ شیعوں کا اضافہ نہیں، اگر یہ شیعوں کا اضافہ ہے تو پھر معاذ اللہ نقل کفر نہ پھر معاذ اللہ یہ بدعت ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو نبی سے ثابت نہ ہو اور دین میں اچھی سمجھ سے شامل کیا جائے وہ بدعت ہے، کیونکہ دین کامل ہے رسول، دین اکمل ہے رسول۔ اگر نبی کے زمانے میں علی ولی اللہ نہیں تھا تو کہنا بدعت، اگر قرآن سے ثابت نہیں ہے تو کہنا بدعت، اور اگر قرآن میں بھی ہے، نبی کا فرمان بھی ہے، تو پھر سوچنا کس کا حق ادا کرنا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہائے ہائے ہائے، ابھی رک جائیں پاک بھی آپ کو سمجھ، یہ آپ کی محبت ہے۔ ابھی میں نے نعرہ نہیں مان، تھوڑی بڑا آواز کرے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت سسٹم ہے، بڑا آپ کو زندگی۔ ابھی تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی، اللہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی اللہ نہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ مومن ہے، وہ مہمن ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علی کا پاک اللہ ہے، وہ نبی کا پاک اللہ ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے نا، اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں ہے۔ تو جو ہے ایک اللہ کافی، ایک وہ کافی جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اب میں اگر کتابوں کے نام لوں تو صبح ہو جائے گی۔ میں الحمدللہ میں وہ بات کرتا ہوں جو میری مطالعے سے گزری ہو، ورنہ میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا جو میرے مطالعے سے نہ گزری ہو۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام دے۔ اب گواہیاں تین ہیں، شریعت کا حکم ہے، شریعت میں گواہی کا مقام کیا ہے؟ پہلے جو مولانا صاحب المجد ہے، عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب مشترکہ ہے، اس کا جو گواہی کی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ هو الحاضر الی الشیء، توجہ فرمائے گا، هو الحاضر الی الشیء، جو گواہی دے کسی شے کی اس وقت تک نہ دے جب تک اسے آنکھوں سے دیکھے نہ، ورنہ گواہی مستند نہیں ہے۔ ایک مدعی دو گواہ،
شریعت کا حکم، ایک مدعی دو گواہ۔ اور پھر فقہ جعفریہ تھوڑا اور سخت ہے، گواہ عصمت کے معصوم ہو، معصوم کا گواہ غیر معصوم نہ ہو۔ لا رہا ہوں ایک جگہ، معصوم کا گواہ غیر معصوم نہ ہو، اور گواہی وہ دے جو آنکھوں سے دیکھے۔ اس میں ایک مدعی دو گواہ۔ پہلا دعویٰ ہے میرے اللہ کا کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ اب اللہ کے دو گواہ، اب گواہ وہ چاہیے جو مکہ میں نہ بنے۔ کوئی ہے بولنے والا؟ گواہ وہ چاہیے جو 40 سال کے بعد مسلمان نہ ہو، جب سے اللہ ہے تب سے گواہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نا اللہ کے لیے لفظ جب نہیں، اللہ کے لیے لفظ بسم اللہ۔ جی میں آ رہا ہوں، آپ تھکیے گا نہیں، میں 3-4 گھنٹے پڑھوں گا۔ نہیں میں اپنے وقت کے اندر والا آپ کو زندگی دے صحت سلامتی دے۔ اللہ کا دعویٰ کہ میں الہ ہوں، اب حضور والا الہ کے دو گواہ، ایک محمد رسول اللہ، ایک وہ جو کتاب کا عالم ہے۔ کون سی کتاب؟ صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا، سنن ابن داؤد کا، جامع ترمذی کا، سنن نسائی کا، کنز العمال کا، حق الیقین کا، من لا جز الفقیہ کا، تہذیب کا، احکام کا؟ نہیں، یہ بندوں کی لکھی ہوئی ہے۔ بندوں نے ایسے لکھی جیسے خود تھے۔ قرآن ایسا ہے جیسا اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ قرآن کلام کامل، بھیجنے والا رب العالمین، لے کے آنے والا جبریل امین، جس کے سینے پہ نازل ہوا وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بھیجنے والا بھی امین، لانے والا بھی امین، لینے والا بھی امین۔ کمیل کیا جانے امین کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھی علی محمد پر۔ آج جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں نا، انہیں میرے استاد محترم علامہ سید فیض رافی شہید یاد نہ ہے تو میں نہیں کا موقع نہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے استاد محترم کی کیسٹ نہیں پڑھی، ان کی دعائیں شامل ہیں۔ جہاں تک گواہ جاری، پہلا دعویٰ اللہ کا، اللہ کے دو گواہ، ایک محمد رسول اللہ۔ آگے سے قرآن نے نام نہیں بتایا۔ ایک اور فرمایا، جب قرآن نے نام نہیں بتایا تو میں ابھی سے نام کیوں لوں؟ قرآن نے صفت بتائی۔ بڑی غور طلب بات، اللہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، اس لیے اللہ کے نام پہ کوئی دہشت گردی نہیں تھی کہ یہ اللہ یا وہ اللہ۔ نبی خاتم النبیین ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے دہشت گردی ہو نہیں سکتی تھی کہ یہ نبی یا کوئی اور نبی۔ اب تیسرا اللہ نے کہا وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے، وارث ہے۔ اب سائیں توجہ فرمائیے، اب مجھے آپ کی سب یہاں توجہ چاہیے، ابھی داد نہیں چاہیے۔ اب نقوی صاحب کلمہ کیا بنا ان آیات کی روح سے؟ چھوڑو شیعہ کیا کہتے ہیں سائڈ پہ رکھو، سنی بھائی کیا کہتے ہیں سائڈ پہ رکھو، دیوبندی صاحب کیا کہتے ہیں سائڈ پہ رکھو، اہل حدیث صاحب کیا فرماتے ہیں سائڈ پہ رکھو۔ میں بات اللہ کے قرآن سے کر شاہ صاحب، اللہ کا قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی سطر لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ دوسرا گواہ ہے محمد رسول اللہ۔ تیسرا وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اے میرے اللہ، میرے سینے کو زور دے، بیٹا تھوڑی اور آواز کھول۔ آج سرائکستان کی دھرتی میں گراوت باس حیدری ایک ایسا چولہا کہہ رہا ہے علی ولی اللہ کی روحانی تلال نہ ڈالو تو میں علی کا نوکری نہیں ہوں۔ اس سعودی عرب کے حرام درود پہ پڑھ پڑھ کر شیعوں کو کافر کہنے والے تاریخ ابو جہلو، اور اگر کوئی ماں نے بیٹا چنا ہے تو چیلنج کرے کرامت باشدری۔ تیسرا وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا وارث ہے، رکھ سر پہ قرآن۔ یہ 13 رجب کو محمد کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں سفیان کے بیٹے نے سنائی تھی، یا عمران کے بیٹے تو جو ہے نا سارے نہیں بول رہے، سارے مل کے بولو نا 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 نا، جیسے میں نے جوش دیا دونوں ہاتھ بلند کر گئے، نعرہ حیدری۔ جناب سید آپ نے سبق کس نے سنائی یہ چاروں کتابیں؟
بڑے شوق سے کہے کافر، تیرے کہنے سے میں کافر نہیں ہوتا۔ آؤ دنیا کے کسی چینل پہ بلاؤ کرامت ابا سیدری کو، اسرائیل کی تعویل اور تنزیل کے مطابق۔ کل کتاب کا عالم کون ہے؟ کل کتاب سے مراد کیا ہے؟ صرف قرآن نہیں، وہ تورات کا بھی عالم ہو۔ نہیں چولہ بڑا علمی کہنا چاہتا آگا جی، جسے بہت شوق ہے نا فتوے بازی کا، نکالے قلم اور کاغذ۔ کرامت ابا سیدری جوش میں نہیں، بڑے ہوش کے ساتھ جملہ کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ تورات کا عالم ہے، انجیل کا نہیں۔ اب خاموش ہو، ایسی بھی باتیں سنا دو۔ موسیٰ کلیم اللہ، بہت بڑی عزت والا نبی، کلیم اللہ ہے، لاڈلا ہے، مگر تورات کا عالم ہے، انجیل کا نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، ہمارے کروڑوں سلام، مگر انجیل کا عالم ہے، تورات کا نہیں۔ جناب داؤد بہت بڑے نبی ہیں، مگر زبور کے وارث ہے، قرآن کا نہیں۔ زبور، انجیل، قرآن، چاروں آسمانی کتابوں میں سے کسی آیت میں ثابت کرو کہ آدم چاروں کتابوں کا عالم تھا۔ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بڑے مقدس اور متبرک لوگ ہیں۔ عزت سے بات کرتا ہوں، بہت میرے رسول اللہ کے پیچھے لوگ محبت کرنے والے تو جو فرمانے دکھاؤ کسی جگہ لکھا ہو کہ آدم چاروں کتابوں کا عالم تھا۔ نوح، جناب یحییٰ، جناب انوش، سائیں، جناب سلمان، جناب داؤد، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ۔ میرے پاک محمد کی بات نہ کر، محمد تو اتنا بڑا عالم ہے، اگر نبی کے منہ میں زبان رکھے تو علی کہتا ہے یا رسول اللہ تورات سنا دو۔ ہائے ہائے ہائے، زبور صلوات پڑھیے، ہائے 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 ہائے۔ آتا جو ہے نا میرا نبی تو مرشد علی ہے نا یار، جس کا یقین ہے بولو، پوری کائنات کے مرشد کا جو مرشد ہے وہ ہے۔ ہاتھوں پہ اٹھایا، رشید صاحب کتنے چھوٹے لفظ رہ گئے، میں اپنے لفظوں کی خود تردید کر رہا ہوں۔ 13 رجب کو لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر علی ولی اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا اب ملا جی ہم سے نہ پوچھ رہا، ٹھہرو ٹھہرو، ملا جی اب ہم سے نہ پوچھ رہا کہ سیو تم نے علی کہاں سے لیا ہے۔ ہم ہر 13 رجب کو اشتہار بنا کے بتاتے ہیں ہم نے علی اللہ سے لیا۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا بسم اللہ عربی بھی آپ کو سمجھ، حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی، ایک وہ کافی جو کل کتاب کا عالم ہے۔ تو پھر سعید بھائی مولا آپ کو زندگی دے، ندیم بھی ہے، آپ سلامت ہیں، میں خوش آمدوں کا قائل نہیں، آپ نے جتنی عزت اور محبت دی اس کے لیے شکر گزار۔ پھر مجھے بتائیے اس آیت کی روشنی میں کلمہ کیا بنا؟ الحم سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکٹھا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ الگ ہے، محمد رسول اللہ الگ ہے، لیکن کلمہ اسلام یہی ہے۔ ہم جاہل نہیں ہیں کہ مسلمانوں کو کافر کہیں، جو مسلمان ہو وہ کافر نہیں ہوتا، جو مسلمان ہو۔ آپ جی ہمارا یقین ہے مسلمان کبھی کافر نہیں ہوتا، کیونکہ سیاستوں میں میرے نبی کی حدیث ہے جو تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اسے کبھی کافر نہ کہنا۔ لیکن مسلمانوں کرامت ابا سیدری نے یہ سما پہ بھی چیلنج کیا تھا، آج سرائکستان میں بھی کرو، میرے نبی کے وسیلے کے ملک رہو، آؤ سارے مل کے بتاؤ، سارا خرچہ میں کرتا ہوں، اپنی جان بھی بیچ دوں گا، چلتے خانہ کعبہ، تھام غلاف کعبہ کو، بتا مجھے کیا لا الہ الا اللہ
تاثروں کے نظر بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، چکرادی ہو، نقشبندی ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، نقشی صاحب سب کہے گا جب تک محمد رسول اللہ کا کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو پھر ماننا پڑے گا اللہ تو مسلمان اللہ کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کی وجہ. ہائے ہائے بولو تو سینا والے دوستو، پیچھے خاموش بیٹھو. اللہ پر اللہ پر ایک اتنی بڑا سلام پڑے تاکہ پتہ چلے. بسم اللہ. آپ کو سلام رکھیں. آپ میرا پیج لائک کریں، دیکھا کریں. میرے بچے لوگ کے مستری محمد علی انجینئر کو میرے ساتھ سلام دیا ہے. انشاءاللہ قیامت کے بعد چیلنج کر رہا ہے بندہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے انسان ہو، محمد رسول اللہ کی وجہ سے مسلمان ہو، علی ولی اللہ کی وجہ سے صاحب ایمان ہو. بسم اللہ مولا صاحب. ایک پیچھے سے نعرہ ہے، پتہ چلے سارے بیٹھے ہو. آپ بھی آپ کو سمجھ جناب سیدہ صاحب اور جو خیال تھی تم لا الہ الا اللہ کی وجہ سے انسان ہو.
इम्पोर्टेंट मुस्लिम। अच्छा जनाब आपका प्यारे मुसलमानी क्या? आज अबू तालिब को काफिर कहने वालों, मैंने एक जितने रोशन चेहरे खिले बैठे मौला आपको सामने रखे, बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने लगाओ। भाई कासिम नकवी साहब मौला आपको सामने रखे। सफदर भाई 2004 में मैंने ये जुमला आगा खान अबू तालिब में पढ़ा, फिर हर खतीब ने चुरा के पढ़ा, लेकिन सजदा उसे है जिसका हो। आओ मुसलमानों, मोबाइल आकर करामत वासे दी, मेरे सीने को गोलियों से छन्नी कर दो, मुझे दुख नहीं होगा। तुझे मारने का बजाय मुझे अबू तालिब पे मरने का बजाय। जिसका यकीन है हाथ उठाए, हाथ उठा के टाइट करो। बात भी आपको सामने रखे, तुझे मारने का मजा है, हमें अबू तालिब पे मरने का मजा है। फिर क़यामत का रोज हो, रोज़े हश्र हो, मुस्तफा की काली कमली हो, अल्लाह की अदालत हो, जिब्राइल खड़ा हो, मीकाईल खड़ा हो, इसराफील खड़ा हो, इज़राइल खड़ा हो, वली खड़े हो, असहाब खड़े हो, हुसैन बैठा हो, सैयदा बैठी हो, हसन बैठा हो, बारा बैठे हो, शौदा बैठे हो। फिर मैं अपने अल्लाह के कहूं, मेरे अल्लाह अब फैसला तू कर, जन्नत में यजीद वाले ने जाना है या हुसैन वाला ना। जलसे में आवाज लगेगी, हसनैन का सदका जीतेगा, हैदर का सदका। तो जो है ना, नारा हैदरी, नारा हैदरी। ये तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम अपने बड़ों पे जा रहे हो। जब भी मुश्किल पड़ेगी अली याद आएगा। तो जो है ना, नारा हैदरी। अल्लाह से कहते हैं जो मोमिन है वो नारा लगा। मौलवी साहब ये इतलाक़ात भी तो होते हैं जो है और आपको जिंदगी पहचान है, पहचान है हमारी अली वलीउल्लाह। काबे में अली अलैहिस्सलाम कहना, अली की इज्जत नहीं। साईं 42 मिनट हो गए बोलते जो नहीं बोला मगर इस जुमले पे अपनी आवाजें गवाही के तौर पे शामिल है। साईं मेरा अली काबे में ना आता तब भी अली होता। कोई अली की इज्जत में इजाफा नहीं, इजाफा वहां होता है जहां कोई कमी हो, और कमी होता ही वो है जो अली पे तहकीक करे। तो जो है ना, ताजो अली काबे में ना आते तब भी अली। अगला जुमला सुनो, अब तक आप अपनी मर्जी से बोले। अब एक दरखास्त, मिन्नत नहीं, दिल बने तो बोलना सकते। नबी साहब अली काबे में ना आते तब भी अली होता, लेकिन अगर अली काबे में ना आते तो ये किबला ना होता। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? काबा मौजूद था, मगर मेरी जान किबला बना है अली के आने के बाद। तो जब अली के बगैर काबा किबला नहीं बनता तो मुल्ला मुल्ला कैसे रहता? अली नहीं है तो कुछ नहीं।
400 بھی کو ابھی رشید صاحب سرویک پہ آتے ایسا اچھے رکھے ملنے بھی چاہیے کیونکہ بندہ ٹرین کی سب سے بچ سکتا ہے. نبی کی حدیث ہے نا یعنی نبی کہہ رہے ہیں یار مدنی مولوی کا کیا فرما جو ہے اس پر بیٹھ اور آپ کو زندگی دے سے سلام میرے بچوں بیٹھو جناب سیدہ علی پہ مر جانا اس سے بڑی کوئی زندگی نہیں ہے. ماں نے جملہ کہہ رہا ہوں کرامت واسعی کا جملہ نبی صاحب لائے دل پہ رکھنا. میرا بیٹا ندیم عباس عقیدے کی لوح محفوظ پر ولایت کے قلم سے تحریر کرنا. مسلمانوں مرتے تم بھی ہو مرتے ہم بھی ہیں. غسل تمہارا بھی ہوتا ہے غسل ہمارا بھی. کفن تمہیں بھی دیا جاتا ہے نصیب سے کفن ہمیں بھی دیا جاتا ہے نصیب سے. دفن تم بھی ہوتے ہو دفن ہم بھی ہوتے ہیں لیکن بڑا فرق ہے. تمہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے ہمیں سپرد
انسان کو پھر ضرورت نہیں ہوئی بولنے کی. جس کا یہ عقیدہ کہ علیہ السلام کو سمجھ لینا اسے اسلام میں قبول نہیں. اس کا اسلام ابھی کامل نہیں ہوا. کلمہ تو کلمہ پڑھانے والے اور دل کے یتیموں. اللہ اکبر. بس بچ گیا اللہ کا کعبہ، نہیں بچی علی سب کی چادر. جناب سیدہ فلانے کی صداقت نے سنی نے کہتے ہیں ربا صاحب ایسے تو علی کے بیٹے
صرف 2 منٹ اللہ نے زندگی دی، وعدہ رہا 50 منٹ کے مسائل پڑھوں گا میرے ساتھ، لیکن آج صرف 2 منٹ۔ ماں جی اجازت ہے؟ سادات سے اجازت مانگتا ہوں، سچی مچی کا سیدوں کا نوکر ہوں، جب تک قیامت باز حیدری زندہ ہے وہ حرمت سادات کے علم اٹھاتا رہے۔ شرم کرو سیدوں پہ بکواس کرنے والوں، ابھی تمہارے کلیجے راضی نہیں ہوئے؟ زارا کے گھر 72 لاشیں پھیلے ہیں تو جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے لاؤ۔ بخاری صاحب ایک جملہ بس پڑھنا، مردوں میں سب سے زیادہ شمر کی فوج نے عباس کو مارا، بڑا بندہ امیر ہے جس کی ہائے نہیں نکلی، امیر بن کے نہ سنا کرو، مردوں میں سب سے زیادہ شمر کی فوج نے عباس کو مارا، خواتین میں سب سے زیادہ شمر کی فوج نے علی کی بیٹی کو مارا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلے کبھی لیتا تھا بیویوں کو جو لیتے ہیں، میرا کوئی فتویٰ نہیں، میں کوئی آیت اللہ نہیں، مگر میری اپنی عقیدت، میں جب تک زندہ ہوں بابو صاحب میں بیویوں کے نام ہوں، میری مجال کوئی روئے بسم اللہ، کوئی روئے نہ بسم اللہ۔ جملہ سن لینا، مردوں میں سب سے زیادہ علی کے بیٹے عباس کو مارا، خواتین میں سب سے زیادہ قرآن کے سورہ یاسین کو مارا، جس بندے کی اب تک ہائے نہیں نکلی۔ ایک فرق ہے، عباس کے ہاتھ کاٹ کے مارا، علی کی بیٹی کے ہاتھ کاٹ کے مارا۔ بسم اللہ۔ عباس کو ایک مرتبہ مارا، جتنے سید بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑا کرو۔ میں نے پوچھا اس کا، یہ میرے گلے میں کپڑا ہے، منت کر رہا ہوں، شہیدوں کو نہیں کہہ رہا، امتیوں کو کہہ رہا ہوں۔ میری بیٹیوں جہاں سن رہی ہو، جب تک قیامت باز حیدری زندہ ہے تھوڑی آواز کرو، یہ جملہ کہتا رہے، میری بیٹیوں جب بھی گھروں سے باہر آنا، کبھی چادر کے بغیر رہنا، علی کے سیوں ساری دنیا شراب پیے، زارا کا واسطہ کبھی تم شراب نہ پینا، اس شراب کی وجہ سے 18 بھائیوں کی لاوارث میں شام کے بازار میں۔ بسم اللہ بسم اللہ، ہائے کر کرو، امیر بن کے نہ رہا تھا، بس ایک جملہ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت۔ ممتاز نقوی شہیدوں کا وکیل بات صدر نشی صاحب، اجازت ہے؟ باب مشتاق شاہ جی، کتابیں گواہ ہیں، سادات گواہ، میں غلط پڑھوں، سیدہ شفاعت رکھا جو برداشت کر گیا بہت بڑے حوصلے والا ہوگا۔ علی کی بیٹی کے ہاتھ ایسے بندہ تھے، یہاں بندہ تھے، سید بتائے ہوتی نہ بنائے، بات کیسے ساکر ہے، میری دادی کے ہاتھ یہاں بندہ تھے نا، جب کوئی اونچی جگہ سے گرتا ہے سارا کس کا رہتا ہے، اور مر جو ہے سلامت رہا تو شام کے بازار میں علی کی بیٹی نے پیدا قدم رکھا۔ مجھے نہیں پتا، چاہے ایک بندہ تھا، چاہے ایک بندہ تھا، ادھر کون ہے؟ 18 بھائیوں کی لاوارث ہے۔ میں نے بھائی ناصر عباس کے چلو میں یہ جملہ پڑھا، خدا کی قسم سیدزادوں نے پکڑ کے کہا قیامت پاس لوگ مر جائیں گے، پڑھو جملہ، قرآن کا سورہ یاسین شام کے بازار میں گر گیا،
تیری مرضی ہے کر رکھا شروع کے باتوں کا جو امیر بن کے بیٹھا ہے وہ نہ روئے جزاک اللہ جی 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 بابا جی بابا جب بہت بھیڑ بڑھ گئی نا آخری جملہ بس آخر کہہ کے میں نے ربا نہیں پڑھا جب بہت بھیڑ بڑھ گئی نا میرا اشارہ کروں سمجھ رہا آپ کو شمر کے ہاتھ میں لوہے کا ایک تازیانہ تھا آگے میں مر جاتا کبھی نہ پڑتا اگر یہ جملہ بتانا مشکل ہے یہ میرے امام حسین کے نام پہ ہاتھ ہے جانتے ہو کبھی نے کیا کہا کہتے سجاد ماں کو کہو آپ پیدل چلے یہ مدینہ نہیں بہت بڑا غصے والا ہے جس بندے کی آئے نہیں نکلی کہ یہ مدینہ نہیں بھی میرے کام نہیں چلوں گی حرام زادے نے لوہے کا تازیانہ سجاد کو مارنا چھوڑ دیا حسین کی 4 سال کی بدول لوگ کہتی ہے اماں اور تو چلنا چل اور میرا سجاد جزاک اللہ یہ حق بس ہو گئے مسائل میرے حصے کے بی بی نے کہا نہیں چلو گی نہ میں تھکا ہوں نہ آپ کہیں گئے آپ سرائکستان کے لوگ ہیں آپ کے علاقوں میں اونٹ پائے جاتے ہیں اونٹ کا قد زیادہ سے زیادہ 10 فٹ بھی ہو سکتا ہے کم سے کم 8 فٹ 8 فٹ اونٹ کا قد مخدومہ اوپر تشریف فرما 10 فٹ کی بلندی بنتی ہے اللہ کرے میں سمجھا سکتا کتنی صحیح جی برابر 10 فٹ کی بلندی اب میری مخدومہ کے ہاتھ ہے یار اب ذرا سوچو جس نے اب لگائے رہے گی اگر کوئی 10 فٹ سے گر جائے سارا کس کا لیتا ہے شمر ملعون تازیانہ علی کی شہزادی کے گھٹنے پہ مارا علی کی بیٹی ایسے گری جیسے فرات کے کنارے افراد